علیہ وسلم کے سامنے جناب سلمان فارسی موجود تھے. اللہ کے رسول نے حضرت سلمان فارسی کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا فقال هم الفرس وهذا مقامه. اللہ کے رسول نے جناب سلمان کو دیکھ کر فرمایا یہ ایرانی اور اس کی قوم ہے. آج دنیا نے دیکھا جب سب تماشا بنی ہوئی تھی تو وہ اکیلا ایران تھا جس نے 350 ڈرون اور 200 میزائلوں سے امریکہ اور اسرائیل کی طاقت پر حملہ کر کے بتا دیا کہ 56 بہنوں کا ایک لوتا بھائی. امام حاکم نیشاپوری فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلمین. یعنی امام عیسائیوں کا بہت بڑا ریسرچر اسکالر وہ کہتا ہے کہ ہمارے بائبل میں ہمیں یہ بتایا گیا، انجیل میں، ہماری کتاب میں، کہ کون سی ایسی حکومت ہے، کون سی ایسی طاقت ہے جو آخری زمانے میں، آخر الزمان میں جو شیطان سے آ کر لڑے گی اور وہ قوم تمام قوموں پر غالب ہوگی. سادات الیزدی لکھتا ہے ان بائبل we Christians are given good news that the Iranians will come to power in the end times and will win over evil because they have the support of a double-edged sword. I researched for years about the swords of history until I was able to decipher that the double-edged sword is the Zulfiqar, the sword of Imam Ali alayhi salam, according to the contents of the پھیرو جب بات تمام ہو جائے پھر نعرہ لگانا، فلک شکاف نعرہ لگانا. وہ کہتا ہے according to the contents of the Bible Iran will defeat Israel and there is not much time left until that moment. یہ فرماتا ہے کہ بائبل میں، ہمارے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جب دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی تو ایرانی وہ قوم ہوگی، ایران کی قوم وہ قوم ہوگی جو شیطانوں سے لڑنے کے لیے کھڑی ہوگی. اللہ اس قوم کو پوری دنیا میں فتح عطا کرے گا. اور اس کے بعد وہ وجہ بتاتا ہے کہ وہ وجہ یہ ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ سپورٹ آف اے ڈبل ایج سورڈ، اس لیے کہ اس قوم کو دو دھاری تلوار کا سپورٹ ہوگا. اب سادات الیزدی کہتا ہے کہ جب میں نے تحقیق کی کہ دو دھاری تلوار کس کی ہے تو پتا چلا کائنات میں دو دھاری تلوار فقط علی کی تھی، یعنی کہ ایران کو ذوالفقار کا سپورٹ ہے. باغیان میں تک نعرہ حیدری. لبیک یا مہدی، لبیک یا خامنئی. ہم یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آج آپ بڑے لبرل ہو چکے ہیں، آپ بڑے ماڈرن ہو چکے ہیں. ہم اس کے راز و نیاز میں نہیں جاتے کہ اس کے در پردہ وجہ کیا ہے، مگر ہمیں اتنا معلوم ہے کہ آپ نے سنیما گھر کھول دیا ہے، آپ نے شراب خانے کھول دیے ہیں. جب فلسطین کے مسلمانوں پر بمباری ہو رہی تھی آپ اپنے ریاض میں بلا کر شکیرہ کو نچوا رہے تھے. ہمیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اس لیے کہ سب کو حق ہے نا عزیزان گرامی کہ ہر کوئی اپنے صدرے کا ثبوت دے. کہا ہے ہر کسی کو حق ہے کہ اپنے صدرے کا ثبوت دے. اصل میں وجہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی علامتوں میں ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ سفیانی کا خروج ہوگا. ایک ابو سفیان کا بیٹا آئے گا. اب ہو کچھ نہیں رہا ہے، اس ابو سفیان کے بیٹے کے آنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں یزید کی اولادیں. میں نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جب ابو سفیان کا بیٹا آئے گا تو ابو طالب کا بیٹا بھی آ جائے گا. بس ان 3 شعر کے ساتھ اپنی تقریر میں ختم کر رہا ہوں. علامہ اقبال آواز دیتے ہیں کہ کر رہا ہوں بزم میں ماضی کا ماتم، اس لیے کر رہا ہوں بزم میں
माजी का मातम इसलिए ताकि मुस्तकबिल के शोलों को हवा देनी पड़े, ताकि मुस्तकबिल के शोलों को हवा देनी पड़े। और इस कदर कर दूंगा माओ की मोहब्बत को बुलंद, दिल के टुकड़ों को शहादत की दुआ देनी पड़े। और खाक से हिंदुस्तान के वो उठाऊंगा शहीद जिनके मदफन को जमीने करबला देनी पड़े। आगे बैठते, हम कलेक्टर के आगे बैठते, हम तहसीलदार के आगे बैठते, घर उसका उजाड़ा गया जिसके दरवाजे पर रसूलुल्लाह सलाम करते, घर उसका उजाड़ा गया जिसके बच्चे जन्नत के सरदार, घर उसका उजाड़ा गया जो खुद जन्नतों की सरदार, उसका शोहर जन्नत बांटने वाला। याद रखना, अगर बीबी पाक का दर्द किसी के सीने में नहीं है, खुदा की कसम ना वो मोमिन है ना मुसलमान है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। इस महफिल में जितने लोग आए हैं उन्होंने गवाही दे दी तो उनके सीने में दर्द दिल है, और दर्द दिल उसी का होता है जो मोमिन होता है। बकी की तामीर, याद रखना, मैं तो हमेशा बोलता और बोलता रहूंगा, बकी की तामीर तो हम ऐसे भी करवाएंगे वैसे भी करवाएंगे। तुमने कब्रें उजाड़ी, तुम्हारी कब्रें खोद कर बनाएंगे। याद रखना, तुम जो बोलते हो ना, अरे आज वहां जो बन रहा है अल्लाह देख रहा है, उसका रसूल देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही। अगर बन कुछ नहीं रहा तो सैयदा का रोजा नहीं बन रहा है। उसकी वजह क्या मालूम है? क्योंकि हाकिम को सैयदा से ही तकलीफ है। हाकिम को सैयदा से ही तकलीफ है, 40 दौर का हाकिम हो, 24 दौर का हाकिम। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।